اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اس آیت کے ذیل میں ضروری گفتگو تو ہو گئی، چند ایک باتیں ہیں دینی تعلیم کے سلسلے میں۔ جیسا کہ پہلی نشست میں بیان کیا کہ تعلیم کو استعمال نے دینی اور غیر دینی میں تقسیم کیا۔ یہ تقسیم اسلامی نہیں ہے، یہ تقسیم دینی نہیں ہے۔ علم ہونے کی حیثیت میں دینی غیر دینی نہیں ہوتا۔ علم جہالت کے مقابلے میں ہے، دانستن نادانی کے مقابلے میں ہے، کسی چیز کا جاننا اور نہ جاننے کے مقابلے میں ہے۔ مطلق کسی چیز کا جاننا بہتر ہے کسی چیز کے نہ جاننے سے۔ وہ علم کا متعلق کیا ہو، قرآن کی ایک تعبیر ہے، اس میں اس چیز کا اصلاً ذکر نہیں ہے، متعارض نہیں ہے متعلق علم کا۔ ارشاد ہوا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس میں ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون، جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کس چیز کے جاننے والے اور کس چیز کے نہ جاننے والے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہمارے طالب علمی اصطلاح میں کہتے ہیں حذف متعلق عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ جب آپ کہیں گے کسی چیز سے اس کو کھلاؤ پلاؤ تو کیا چیز کھلائیں کیا چیز پلائیں مطلق ہو جاتا ہے۔ کھلاؤ پلاؤ، جو چیز بھی کھانے کی ہوتی ہے وہ کھلاؤ، جو چیز بھی پینے کی ہوتی ہے۔ اور اگر اس کو اس کے متعلق کا ذکر کرے، اس کو چاول کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، وہ پھر اس تک محدود ہو جاتا ہے۔ اگر متعلق حذف ہو گیا، اس حکم کا دامن وسیع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس میں نہیں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون الفقه والذين لا يعلمون التفسير والذين لا يعلمون، یا فلکیات کے بارے میں یا کسی ایک معلوم کے بارے میں مقید نہیں ہے۔ ہر معلوم کا علم بہتر ہوتا ہے، ہر معلوم کے علم نہ رکھنے سے۔ علم بمقابل جہل، جہالت سے علم بہتر ہے۔ علم دین، علم مروجہ تعلیم، دینی تعلیم کی یہ تقسیم استعماری ہے، جدید ہے، غیر اسلامی ہے، اور ساتھ ساتھ غیر انسانی بھی ہے۔ تعلیم دینی غیر دینی نہیں ہوتی، تمام علم دینی ہے، تمام آگاہی دینی ہے۔ اور اسلام نے جہالت کے خلاف جہاد کیا ہے، جہالت جو ہے دینی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ جو مروجہ غیر مروجہ کی جو تقسیم ہے، یہ استعمار کی طرف سے ہے۔ پچھلی نشست میں نے بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ تقسیم بندی کیوں وجود میں آ گئی ہے۔ اس وجود میں آ گئی کہ استعمار نے آ کر کے ہمارے تعلیمی اداروں سے دینی تعلیم کو نکال باہر کیا۔
جس کو ان لوگوں نے دینی سمجھا، اس کو نکال باہر کیا، اور اس سے پھر یہ تقسیم بندی خود بہت ہو گئی۔ تو مسلمانوں نے اس علم کو سنبھالا جن کو تعلیمی اداروں سے نکال دیا گیا تھا، تو اس کو سنبھال کے رکھا، اور چونکہ ان کے پاس ذرائع وسائل تو ہوتے نہیں تھے کہ وہ تمام علوم پڑھاتے، لہٰذا صرف دینی تعلیم پڑھانے پر اکتفا کیا۔ ورنہ جس زمانے میں تعلیمی نظام انہی علماء کے ہاتھ میں تھا، وہ تمام علوم پڑھاتے تھے۔ اس زمانے میں جس زمانے میں تعلیمی نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا یا مسلم علماء کے ہاتھ میں تھا، اس وقت علم کی کوئی تقسیم بندی نہیں تھی۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز پچھلی نشست میں بیان کیا کہ اس آیہ مجیدہ سے تقلید کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اور اس پر ایک حد تک روشنی ڈال دی گئی کہ جب قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلے اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کو دینی تعلیم دے، لینذروا، تنبیہ کے نام سے یہ تعلیم کا ذکر ہے، واپس آ کر کے تعلیم دے، لعلہم یحذرون۔ لفظ لعل بھی استعمال ہمیشہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے بعد آنے والی چیز اگر مرغوب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبوب ہے، لعلہم یشکرون، لعلہم یتقون، وہ لعل کے بعد آنے والی چیز جو ہے وہ اللہ کے محبوب چیز ہوتی ہے، پسندیدہ چیز ہوتی ہے، لعلہم یحذرون، تاکہ یہ لوگ تنبیہ حاصل کریں اور پرہیز کریں۔ یہ جماعت جو دینی تعلیم حاصل کر کے اپنی قوم میں واپس آ جاتی ہے، اگر ان لوگوں نے جو کچھ سیکھا ہے اور اس کو واپس آ کر کے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے حجت نہیں ہے، تو ان کے لیے جانا فضول، واپس آنا فضول، اور بیان کرنا فضول ہو جاتا ہے۔ فلولا نفر، لولا جو ہے وہ ترغیب تشویق کے لیے ہوتا ہے، کیوں نہ جائیں ایک گروہ، یعنی جانا چاہیے ایک گروہ، تشویق اور ترغیب کے لیے لفظ لولا استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کا تعلیم کے لیے سفر کرنا، نکلنا، اور اذا رجعوا الیہم، واپس آ کر کے اپنی قوم کو احکام بیان کرنا، اگر حجت نہیں ہے ان کے لیے تو پھر یہ سب جو ہے بے فائدہ ہو جاتا۔ لہٰذا اس آیت کے مفہوم و منطق کے اعتبار سے یہ بات واضح ہے کہ جس طرح ان کے لیے واجب کفائی ہے سفر کر کے ایک جماعت کے لیے جانا، اور پھر اس کے پاس واپس آ کر کے اپنی قوم کو احکام بیان کرنا بھی واجب کفائی ہے، اسی طرح لوگوں کے لیے ان کی بات پر عمل کرنا بھی واجب عینی ہے، لوگوں پر واجب عینی ہے۔ یہ بیان کرنے والے جو بیان کر رہے ہیں ان کے لیے واجب کفائی ہے، لوگوں کے لیے واجب عینی ہے کہ وہ ان کی باتوں کو قبول کریں، حجت ہے لوگوں کے لیے کہ وہ ان کی بات کو مان لیں، البتہ اپنی شرائط کے ساتھ، ایسا نہیں ہر کوئی جاتا ہے واپس آتا ہے۔ عصر ائمہ میں، عصر رسول میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ رسالت مآب کی خدمت میں آتے تھے، احکام سنتے تھے، اپنے علاقوں میں احکام بیان کرتے تھے، لوگ ان پر عمل کرتے تھے۔ البتہ اس وقت اجتہاد بہت سادہ تھا، صرف رسالت مآب کا فرمان سننا، سمجھنا کافی تھا کہ رسالت مآب نے کیا بیان فرمایا۔ البتہ یہ بھی اپنی جگہ ہے کہ ہر کوئی نہیں سمجھتا تھا رسول اللہ کا فرمان، جیسا کہ خود قرآن میں ہے کہ رسالت مآب کی گفتگو سن کے باہر نکلتے تھے
تو کچھ لوگ پوچھتے تھے، دوسرے اہل علم سے پوچھتے تھے، ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہہ رہے تھے رسول؟ سمجھ نہیں سکتے تھے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس کے بھی اہل لوگ تھے، وہ لوگ سمجھتے تھے رسول کے فرمان کو، اور دوسرے علاقوں میں جا کر کے احکام کو بیان کرتے تھے، اور دوسرے لوگ اس پر عمل کرتے تھے، اس کو حکم خدا و رسول سمجھ کر۔ اس ایک آدمی کی بات کو جو نقل کرتا ہے، روایت کرتا ہے رسالت مآب کی زندگی میں، حیات میں، دوسرے علاقوں میں جا کر کے بیان کرتا ہے، تو اس کو لوگ رسول اور اللہ اور رسول کا حکم سمجھ کر کے اس کو قبول کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اس زمانے میں اجتہاد سادہ، درست ہے اجتہاد سادہ تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ ہر کس اللہ کے رسول سے احکام سن کے دوسروں کو بیان کر سکے، ایسا بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے بھی علمی صلاحیت درکار تھی، چونکہ قرآن مجید کی تعبیر ہے کہ وہ اہل علم سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، یعنی اہل علم اور لوگ ہوتے تھے، یہ لوگ اہل علم نہیں تھے۔ اصحاب رسول میں سے کچھ لوگ اہل علم تھے، علماء تھے، اور سنتے سب تھے، بیٹھتے سب تھے مسجد نبوی میں، اور رسول اللہ کے فرمان سنتے تھے، لیکن ان میں سے جو اہل علم ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے، دوسرے لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ اور رسالت مآب بھی اہل علم کو بھیجتے تھے تبلیغ کے لیے۔ اور اسی طرح عصر ائمہ میں بھی، عصر ائمہ میں ائمہ علیہ السلام سے اصحاب روایات سنتے تھے، اور پھر اس کے بعد اطراف کے لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ خود ائمہ علیہ السلام نے بھی اپنے اصحاب کو، اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ مسجد نبوی میں بیٹھو اور لوگوں میں فتویٰ دے دو، فتویٰ دے دو کا حکم ہے۔ اس ائمہ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا فتویٰ دے دو۔ ائمہ کے زمانے کے اصحاب کے لیے بھی خود ائمہ سے فرمان سن کر لوگوں کے لیے بیان کرنا نسبتاً آسان تھا، ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اصحاب ائمہ علیہ السلام میں بھی لوگ عالم لوگ ہوتے تھے، قابل لائق لوگ ہوتے تھے، جو ائمہ کے فرامین کو سمجھ سکتے تھے اور پھر آگے بیان کرتے تھے۔ اطراف و اکناف سے، دنیا کے اطراف سے آنے والے لوگ ائمہ سے یہ سوال نہیں کرتے تھے جو آج کل ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں یا نہ کریں، سوال نہیں کرتے تھے۔ ایک سوال ان کی طرف سے ہوتا تھا کہ وہ اچھا آدمی ہے، ثقہ ہے، یہ سوال ہوتا تھا کہ یہ آپ کے صحابی ثقہ ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں مختلف لوگ جو ہے وہ ہمارے صفوں میں داخل ہو کر جھوٹی روایت پھیلاتے تھے، تو اس وجہ سے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے تھے کہ یہ جو روایت بیان کرنے والا ہے کہ یہ واقعاً امام کے شاگرد ہے، امام کا مورد اطمینان اعتماد ہے یا نہیں ہے، یہ سوال ہوتا تھا۔ یہ سوال اصلاً نہیں ہوتا تھا کہ ہم ایک آدمی کی بات کو مانیں جو آپ کی طرف سے بیان کرتا ہے، نہ مانیں، یہ سوال نہیں ہوتا تھا۔ اگر ائمہ کہتے ہیں، مثلا سوال ہوا افیونس ابن عبد الرحمن ثقۃ آخذ عنہ معالم دینی، کیا یونس ابن عبد الرحمن ثقہ ہے، اس سے میں اپنی دینی تعلیمات لے لوں؟ یوں پوچھتے تھے۔ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا آپ سے لوگ آتے ہیں ہم کو روایت بیان کرتے ہیں تو ہم ان کی بات مانا کریں، اصل موضوع کے بارے میں سوال نہیں اٹھاتے تھے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہمارے زمانے کے اصطلاح میں ہم کسی کی تقلید کریں معصوم سے، لوگ یہ سوال نہیں کرتے تھے ہم آپ کے بغیر کسی کی اور آدمی کی بات مانیں یا نہ مانیں، نہیں پوچھتے تھے۔ فلاں شخص کی بات نہ مانے یا نہ مانے پوچھتے تھے کہ وہ ثقہ ہے، وہ معتبر ہے، وہ عادل ہے، وہ آپ کا نمائندہ ہے، یہ سوال ہوتا تھا، لیکن یہ سوال نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ہمارے زمانے کے اعتبار سے یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ ہم آپ کے اصحاب کی تقلید کریں یا نہ کریں، یا تمام
مرد و زن سب کے لیے مدینہ آنا واجب ہے امام کے پاس، کہ امام کی تقلید کرے، خود امام سے براہ راست احکام لینا واجب ہو۔ یہ تو قرآن نے کہہ دیا، ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، سب کے سب نہیں جا سکتے مدینہ امام سے احکام اخذ کرنے کے لیے، ممکن نہیں ہے ایسا، نہ امام کے زمانے میں ممکن تھا، نہ عصر رسالت مآب میں ممکن تھا کہ تمام اطراف سے مسلمان آ جائیں مدینے میں اور رسالت مآب سے براہ راست احکام سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں، یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا، عصر ائمہ بھی ممکن نہیں تھا۔ آج بھی ہم میں سے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ائمہ علیہم السلام کی روایات سے احکام سمجھ لے، قرآن اور حدیث سے احکام ہر میں سے ہر کوئی سمجھ۔ ہم 20 سال جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سب میں یہ صلاحیت نہیں آتی کہ وہ قرآن و حدیث سے احکام اخذ کرے ہمارے زمانے میں۔ لہٰذا عصر ائمہ میں لوگ یہ سوال نہیں کرتے تھے کہ ہم صرف آپ کی تقلید کرتے ہیں، آپ کا فرمان قبول کریں گے، آپ سے جو بھی آ کر کے ہم سے کہے گا کہ امام نے فرمایا ہم ان کی بات نہیں مانتے، ایسا کوئی سوال کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ معقول ہے، نہ کوئی عاقل ایسا سوال اٹھا سکتا ہے کہ ہم سب آپ کے پاس آ کر کے براہ راست احکام اخذ کریں گے، اور آپ کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں وہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ ہم تو صرف معصوم کی بات مانتے ہیں۔ یا آپ کے شاگرد جو ہمارے پاس آ کر کے آپ کے فرامین نقل کرتے ہیں، وہ آپ کے شاگرد ہم جیسے لوگ ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ ہم صرف معصوم کی مانتے ہیں۔ کسی نے یہ سوال نہیں کیا، نہ کر سکتا ہے کوئی عاقل، کہ اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ پھر تمام دنیا امٹ کر کے آ جائے مدینے میں اور امام سے احکام براہ راست لے لے، یا نبی سے احکام براہ راست سب لوگ آ کر کے لے لے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سب کے لیے سب کے سب یہاں آ کر کے احکام کافۃً سب کے سب آ جائے، ممکن نہیں ہے۔ کیا ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے کہ یہ لوگ سیکھیں اور پھر وہ بتائیں اور پھر وہ اس کے اوپر عمل کریں۔ عصر معصومین میں کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ ہم صرف آپ کی تقلید کرتے ہیں، آپ کی تقلید کریں گے، یہ آپ کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں ہم ان کی تقلید نہیں کریں گے، وہ ہم جیسے انسان ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے ہیں، ہم صرف آپ کی بات مانیں گے، ایسا کوئی سوال نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا تھا۔ لہٰذا خود عصر معصوم میں لوگ ائمہ علیہم السلام کے فرامین سنتے تھے اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے بیان کرتے تھے، اور علاقے کے لوگ ائمہ سے توثیق لیتے تھے کہ فلاں آدمی ٹھیک ہے جی، توثیق لینے کے بعد وہ جو فتویٰ دیتا تھا، امام زندہ موجود ہے، اس وقت تقلید ہوتی تھی غیر معصوم کی، امام کی حیات میں غیر معصوم کی تقلید ہوتی تھی، اور لوگ اپنے علاقے میں امام کی شاگردوں سے احکام لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، اور امام اس کی تصدیق کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت قابل عمل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ لہٰذا اس سے ہمارے علماء نے استدلال بھی کیا ہے، اور یہ استدلال درست بھی ہے کہ تقلید حجت ہے، عقلاً بھی حجت ہے، اور عملاً بھی تقلید کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ 3 صورتیں یہاں پر ہے احکام کے اوپر عمل کرنے کے لیے، کہ انسان جانوروں کی طرح تو ہے نہیں، مکلف ہے، اور اسلام نے انسان کے لیے ایک جامع نظام حیات دیا ہے، دستور زندگی دی ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے، تو اس شریعت کے اوپر ہم کیسے عمل کریں؟ 3 صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ خود انسان کو علم ہو شریعت کے تمام احکام کا، کیسے علم ہو؟ مصدر شریعت سے، شرعی مصادر سے علم ہو۔ شرعی مصادر کیا ہے؟ کتاب و سنت،
کتاب و سنت، کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی رسول اللہ کا فرمان، رسول اللہ کا عمل، یا رسول اللہ کا کسی کام کو نہ ٹوکنا۔ یہ تین چیزیں سنت میں ہیں کہ رسالت مآب نے ایک فرمان ارشاد فرمایا، یہ بھی سنت ہے۔ رسالت مآب نے ایک عمل انجام دیا، وہ بھی سنت ہے۔ رسالت مآب کے سامنے ایک کام ہوا اور رسالت مآب نے اس کو نہیں ٹوکا تو وہ کام جائز ثابت ہوتا ہے، واجب ثابت نہیں ہوتا، جائز ثابت۔ اگر ناجائز ہوتا تو رسالت مآب کے اوپر واجب تھا اس کو روکنا، نہیں روکا، یہ جائز ہے۔ یہ کام کرنا سنت رسول سے جائز ہے۔ سنت یعنی اس کو ہم تقریر کہتے ہیں، تقریر یعنی برقرار رکھا، رسالت مآب نے اس کو مٹایا نہیں، اس کے خلاف ارشاد نہیں فرمایا۔ اس کو تقریر نبی کہتے ہیں۔ قول نبی، فعل نبی اور تقریر نبی سنت ہے، سنت کی یہ تعریف ہے، ٹھیک۔ قول نبی، عمل نبی، فعل نبی اور تقریر نبی، نبی کا نہ ٹوکنا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ رسالت مآب نے کیا ارشاد فرمایا، ایک صحابی روایت کرتا ہے، اس سے رسالت مآب کا فرمان سنت ثابت ہو جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک ہمارے ائمہ کے فرمان سے سنت نبی ثابت ہو جاتی ہے۔ ہمارے مثلا ہم لوگ کہتے ہیں قال الصادق، امام جعفر صادق نے فرمایا۔ امام جعفر صادق نے ایک کلیہ قائم کیا کہ جو بھی میں بات کرتا ہوں وہ سنت نبوی سے بات کرتا ہوں۔ حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی، میں اپنے باپ سے روایت کرتا ہوں، میرے باپ میں اپنے باپ سے، اور وہ رسول خدا سے، اور وہ جبرائیل سے، وعن اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک کلی بیان فرمایا، اس ایک کلی بیان فرمانے کے بعد جو بھی قال صادق ہے وہ سنت رسول کے مطابق ہے، جیسا کہ خود رسالت مآب کے بارے میں ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی رسالت مآب بات ارشاد فرماتا ہے وہ حکم خدا کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمارے ائمہ بھی جو ارشاد فرماتے ہیں وہ حکم رسول کے مطابق۔ فرامین ائمہ سے سنت رسول ثابت ہوتی ہے۔ بس ہمارے نزدیک مصدر شریعت جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور سنت۔ قرآن کے ظاہر ہیں، باطن ہے، عموم ہے، مطلق ہے، مقید ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے، ان تمام کا سمجھنا جو ہے وہ اس زمانے کے لیے بہت زبردست علمی مایہ درکار ہوتا ہے، بہت علمی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ یہ قرآن کو سمجھیں، پھر قرآن کے ساتھ سنت کو رکھتے ہیں۔ سنت رسول نے قرآن کی تشریح کی ہے، قرآن کی عموم کی تخصیص کی ہے، قرآن کے اطلاق کی تقیید کی ہے، قرآن کے اجمال کی تبیین کی ہے، اور اس قسم کے قرآن اور سنت دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر ایک حکم سامنے آتا ہے، نہ صرف قرآن سے، نہ صرف سنت سے۔ سنت کی ذمہ داری ہے قرآن کی تفسیر، قرآن کی توضیح، قرآن کی تشریح۔ قرآن نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، سنت نہ ہو تو پھر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، کس طرح نماز پڑھیں ہم؟ یہ سنت کی ذمہ داری ہے کہ اقیموا الصلاۃ کے اوپر کیسے عمل ہو سکتا ہے، وآتوا الزکوٰۃ کے اوپر کیسے عمل ہو سکتا ہے، یہ سنت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن اور سنت دونوں کو ایک ساتھ دونوں کا بٹھا کر کے دونوں سے عمل احکام کا استخراج، ان دونوں سے احکام کا نکالنا، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ یہ صلاحیت کسی میں موجود ہو، اور بہت مشکل کام ہے آج کل۔ عصر رسول میں اتنا مشکل نہیں تھا، صلاحیت چاہیے تھی، اور ذہین اور لائق آدمی یہ کام کر سکتے تھے، خود ذہین اور لائق ہے، سمجھداری کافی ہوتا تھا۔ یہاں سمجھداری اور لائق ہونا کافی نہیں ہے، برسوں اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، مشکل ہو گیا زمانہ لمبا ہونے کی وجہ سے۔ اس طرح
ایک شخص اس شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے خود مجتہد ہے، خود قرآن و سنت سے احکام استخراج کر سکتا ہے، اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ وہ کسی کی تقلید نہیں کرے گا، وہ فرمان معصوم پر عمل کرے گا۔ وہ تقلید نہیں کرتا، کیا کرتا ہے پھر؟ شریعت پر عمل کرنے کے فرمان معصوم پر عمل کرے گا۔ فرمان معصوم اس کے سامنے ثابت ہو کہ چھن کر کے سامنے آ گیا ہے، چھن کر کے سامنے آ گیا کہ یہ روایت صحیح ہے، غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، حق مطابق ہے وغیرہ۔ اور اگر وہ مجتہد نہیں ہے تو پھر مجتہد کی طرف رجوع کریں۔ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے وہ احتیاط پر عمل کرے۔ احتیاط پر عمل کرنا خود اجتہاد سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، اس لیے احتیاط پر عمل کرنے کے لیے کسی مسئلے میں اگر 10 اقوال ہے، 10 کے 10 اقوال پر عمل کرنا احتیاط ہے۔ یہ 10 اقوال کا علم حاصل کرنا تمام مجتہدین کے آراء کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے احتیاط کرنے والے کے لیے، لہٰذا احتیاط بھی ممکن نہیں ہے، مجتہد بھی ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ واحد راستہ ہے شریعت پر عمل کرنے کا، تقلید۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔